القدس تنادینا۔ تو اگر ہم اس کا تاریخی پس منظر کا جائزہ لیں کہ بیت المقدس میں مختلف تاریخی ادوار میں کس طرح سے سیاسی حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ 1878 سے یہاں پہ اسرائیلیوں کا اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہوا۔ اسرائیلیوں نے یہاں آنا شروع کیا، یہودیوں نے یہاں پہ آباد کاری شروع کی، اور انہوں نے فلسطینیوں سے جگہ اور زمین خرید کر اپنے گھر آباد کرنا شروع کیے، اور ابتدا میں ان کی آبادی تقریباً 3% تھی۔ صرف 3% یہودی تھے، باقی 97% مسلمان تھے۔ اور اس وقت میں پوری دنیا میں یہودی پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں عیسائی مارتے ہیں، ہمیں مسلمان پسند نہیں کرتے، تو ہم یورپ سے نکل کر اب کہاں جائیں؟ کہ اس سے پہلے ان کا مسکن یورپ تھا، تو یورپ میں انہیں کوئی پناہ نہیں ملتی تھی، تو وہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ اب ہم کہاں جائیں۔ تو ان کی کئی کانفرنسیں ہوتی تھیں جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اب ہم کون کون سے ملک میں جا کر یہودیوں کا محلہ بسا سکتے ہیں، یہودیوں کی اپنی چھوٹی سی کوئی ریاست بنا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے 4 بڑے ممالک کا انتخاب کیا۔ ان میں سے ایک فلسطین آتا ہے جو ایشیا میں آتا ہے، دوسرا ارجنٹائن جو بر اعظم امریکہ میں آتا ہے، 2 بر اعظم افریقہ کے ملک یوگنڈا اور موزمبیق۔ تو انہوں نے کہا کہ ان 4 جگہوں میں سے یا تو ہم ایشیا میں چلے جائیں فلسطین میں، یا پھر ہم بر اعظم امریکہ میں ارجنٹائن میں چلے جائیں، یا پھر ہم بر اعظم افریقہ کے یوگنڈا اور موزمبیق میں چلے جائیں، تو وہاں پر ہم جا کر اپنی ریاست بنائیں۔ تو اس پہ ان کی مشاورت ہوتی تھی، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی مشاورت اس پر طے ہو گئی کہ ہم نے فلسطین جانا ہے۔ اور وہ کیسے طے ہوئی؟ وہ آگے چل کر ہوئی، وہ جب انہوں نے برطانیہ کے ساتھ اتحاد کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی جب یہ مشاورتیں ہونا شروع ہوئی، یہودی پریشان تھے اور درون خانہ ان میں بے چینی پائی جاتی تھی، اور پورے یورپ سے یہودی نکل کے اب دوسرے ملکوں کی طرف آ رہے تھے، تو انہوں نے فلسطین کا انتخاب کیا۔ 25,000 یہودیوں کی تعداد بہت کم تھی، اور یہودی چونکہ اپنے مذہب کو بھی محدود رکھتے ہیں، اس کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں، تو 25,000 یہودیوں نے یورپ سے اور روس سے ہجرت کر کے آ کر فلسطین میں اپنے گھر لیے، اور فلسطین میں آ کر وہ بس گئے۔ تو یہودیوں کی تعداد اب بڑھ کے 5% تک پہنچ گئی، اب یہودی 5% تک ہو گئے۔ اب جیسے ہی 20ویں صدی کا آغاز ہوا ہے تو پہلی جنگ عظیم کے لیے تیاری ہونا شروع ہوئی ہے، ملکوں کے درمیان اتحاد قائم ہونے لگے، اور 1904 سے لے کر 1914 یعنی پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک جو یہودیوں نے ہجرت کی وہ 40,000 یہودی تھے، جو پورے یورپ سے نکل کر، کیونکہ پورا یورپ میدان جنگ بن گیا تھا، پورے یورپ میں ایک طرف میں جرمنی اور سلطنت عثمانیہ تھے، اور دوسری طرف میں برطانیہ، فرانس اور رشیا تھے۔ تو روس، برطانیہ اور فرانس یہ ایک اتحاد تھا، دوسری طرف جرمنی اور خلافت عثمانیہ تھے، اور اس جنگ سے بچنے کے لیے، اس جنگ کے شعلوں سے بچنے کے لیے یہودیوں نے وہاں سے ہجرت کی، اور وہاں سے آ کر وہ بسنا شروع ہوئے فلسطین میں۔ اور 40,000 یہودیوں کے فلسطین ہجرت کر جانے کے بعد ان کی تعداد تقریباً 8% تک پہنچ گئی، کہ آبادی کے حساب سے یہودی 8% تک پہنچ گئے۔ اب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی، اور 3 بڑے ملک اس میں فتح یاب ہوئے۔ شکست ہوئی جرمنی کو اور خلافت عثمانیہ کو، اور پہلی جنگ عظیم میں فتح پائی برطانیہ نے، فرانس نے اور روس نے۔ تو برطانیہ، فرانس اور روس یہ 3 ممالک جیت گئے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم جیتے ہیں، جن ملکوں پہ ہم نے قبضہ کیا ہے، یعنی خلافت عثمانیہ ہمارے قبضے میں آ گئی ہے، خلافت عثمانیہ کے ماتحت جتنی ریاستیں تھیں وہ ہمارے قبضے میں آ گئی ہیں، اسی طرح سے جرمنی ہمارے قبضے میں آیا ہے، تو ان سارے ملکوں کو ہم برابر ایک دوسرے میں تقسیم کریں گے۔ جس نے جنگ میں جتنا زیادہ ہمت دکھائی، جتنی زیادہ اخراجات اس کے ہوئے، اس کو اتنا زیادہ حصہ ملے گا۔ تو برطانیہ اور فرانس نے عراق اور شام کا یہ جو حصہ ہے یہ تقسیم کیا،
اور اس کو تقسیم کرنے کے لیے دو برطانیہ اور فرانس کے ڈپلومیٹس سفارتکار بیٹھے، ایک کا نام سائکس تھا اور دوسرے کا نام پیکاٹ۔ تو سائکس اور پیکاٹ دو برطانیہ اور فرانس کے ڈپلومیٹس بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کے زمین کی تقسیم شروع کی، اور اس زمین کی تقسیم میں یہ طے پایا کہ یہ جو فلسطین کا حصہ ہے اس کو شام سے کاٹ دیا جائے، کیونکہ آج تک 1916 تک فلسطین شام کا حصہ تھا، لیکن انہوں نے 1916 میں فلسطین کو شام سے کاٹا اور اس پورے فلسطین کو علیحدہ ریاست قرار دے کر اس کو برطانیہ کے زیر انتداب اور کالونی بنا دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ ایک فلسطین علیحدہ ریاست بن گئی اور فلسطین ایک علیحدہ ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس سے اگلے سال ہی 1917 میں اعلان بالفور ہوا۔ یہ بالفور برطانوی سرکار کا، برطانوی ریاست کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے ایک خفیہ معاہدہ کیا تھا، اور اس خفیہ اجلاس میں انہوں نے اسرائیل کے جو یہودیوں کے بڑے سرپنچ تھے، جو ان کے بڑے رہنما تھے، ان سے معاہدہ کیا تھا کہ یورپ میں جتنی بھی جنگیں ہیں ان جنگوں میں یہودی اپنی طرف سے جتنی معاشی امداد ہو سکے گی وہ برطانیہ کو فراہم کریں گے، اور برطانیہ اس معاشی امداد کے بدلے میں اسرائیلیوں کو ایک جگہ دے گا جہاں وہ اپنی ریاست بنا سکیں۔ یہ خفیہ معاہدہ تھا جس میں اسرائیلیوں نے برطانیہ کی مکمل معاشی امداد دینی تھی، اور اس کے بدلے میں برطانیہ نے یہودیوں کو کوئی نہ کوئی جگہ دینی تھی جہاں وہ اپنی ریاست بنا سکیں۔ تو اس طرح یہ اعلان بالفور کا جو معاہدہ ہے یہ اعلان بالفور کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ یہ 1917 کو ہو گیا اور فلسطین کی ریاست کی خفیہ منظوری دے دی گئی، اس لیے کہ برطانیہ وہ مکمل طور پر حکمران تھا فلسطین کا، اور اس نے ساز باز کر لی تھی اسرائیل کے ساتھ۔ تو اس ساز باز کے بعد اب یہودیوں کی تیسری بڑی ہجرت شروع ہوئی۔ یہودیوں نے، یہودی رہنماؤں نے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یہودیوں تک پیغام پہنچائے کہ برطانوی سامراج سے ہمارا معاہدہ طے پا گیا ہے اور برطانوی سرکار ہمیں سرزمین دے گی، اور وہ سرزمین اس نے ہمیں فلسطین دے دی ہے۔ تو پوری دنیا سے یہودی آ کر فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع ہوں، اپنے پیسوں سے زمین خریدیں اور وہاں پر آ کر کسی نہ کسی طرح بس جائیں، یہ ملک ہمارا ہو جائے گا۔ تو اس طرح 1919 سے 1923 تک یہ تیسری یہودیوں کی بڑی ہجرت شروع ہوئی، اور 35,000 یہودی دنیا کے کونے کونے سے ہجرت کر کے وہ فلسطین میں آباد ہوئے، اور یہودیوں کی آبادی 12% تک پہنچ گئی، اور مسلمان جو ہیں وہ 88% ہو گئے اور 12% یہودی ہو گئے۔ اس کے بعد 1931 سے لے کر 1939 یعنی دوسری جنگ عظیم چھڑنے سے پہلے تک میں یہودیوں کی آبادکاری اور تیز ہو گئی، کیونکہ رفتہ رفتہ یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ برطانیہ ہمیں اب اس سرزمین میں ضرور بسائے گا اور یہ سرزمین یہودیوں کی ہے۔ تو اس طرح یہودی پوری دنیا سے منتقل ہو کر آتے چلے گئے اور یہودیوں کا تناسب 30% تک پہنچ گیا۔ تو اب یہاں پر آبادی کے لحاظ سے یہودیوں کی تعداد 30% ہو گئی، اور مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے جو تناسب تھا وہ 70% رہ گیا۔ تو اب دوسری جنگ عظیم ہوئی، 1939 سے لے کر 1945 تک ختم ہو گئی۔ 6 اور 9 اگست کو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم برسائے گئے، اور اس کے ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، برطانیہ اور فرانس کمزور ہو گئے، اور یہ معاہدہ دنیا میں طے پایا کہ اب کوئی بھی ملک دوسرے ملک پر قبضہ نہیں جما کر رکھے گا، نو آبادیاتی سسٹم ختم ہو جائے گا۔ تو برطانیہ نے فلسطین کو اب آزادی دینی تھی۔ 1947 میں برطانیہ نے فلسطین میں اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس بلائی، اور اس میں یہ پیشکش کی کہ اس فلسطین سے اب برطانیہ چلا جائے گا، لیکن برطانیہ کے بعد جو حکومت بنانی ہے وہ یہودیوں اور مسلمانوں نے بنانی ہے، تو ہم اس زمین کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ برطانیہ نے چونکہ اسرائیل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر رکھے تھے، تو اس نے اسرائیل کے یہودی
جو اب تک 1947 میں یہودیوں کے پاس جو سرزمین تھی وہ 6.5% فلسطینی سرزمین تھی، لیکن برطانیہ نے اقوام متحدہ کی موجودگی میں جو معاہدہ لکھا، وہ معاہدہ یہ لکھا کہ اس فلسطینی سرزمین کا 56.5% حصہ یہ یہودیوں کو ملے گا، اور باقی جو تقریباً 44% حصہ ہے، 45% حصہ ہے، وہ مسلمانوں کو ملے گا۔ تو یہ ایک ایسی تقسیم تھی جس کو دنیا کو کوئی مسلمان تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہر مسلمان نے اس کی مخالفت کی، پوری دنیا میں اس پر مظاہرے ہوئے، اور اس وقت میں جب دوسری جنگ عظیم ابھی ختم ہوئی تھی، اس کے اوپر پوری دنیا میں بھوچال آیا۔ برطانیہ 1947 سے 1948 تک فلسطین میں رہا، اور پھر فلسطین کو اسی طرح چھوڑ کے چلا گیا یہاں سے۔ جیسے ہی برطانیہ نے انخلا کیا، اپنی فوجیں نکالی فلسطین سے، تو اس کے ساتھ ہی 1948 میں اسرائیلیوں اور مسلمانوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئیں، اور اس نے پہلی عرب اسرائیل جنگ کو جنم دیا۔ تو عرب اسرائیل جنگیں، 4 بڑی عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں، جن کا خاتمہ 1973 میں آ کر ہوا، اور اس میں بھی پاکستان نے بنیادی کردار ادا کیا۔ تو 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جس میں ایک طرف مصر، شام، اردن اور تمام اسلامی ممالک تھے، اور دوسری طرف اسرائیل، اور اسرائیل کی پشت پہ برطانیہ اور امریکہ تھے۔ تو یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی۔ اس میں اسرائیل نے جنگ جیت لی، کیونکہ اس کی پشت پر عالمی طاقتیں کھڑی ہوئی تھیں اس وقت میں۔ تو اسرائیل نے یہ کیا کہ اس جنگ میں فتح پاتے ہی 78% جو رقبہ ہے فلسطین کا، اس پر اپنا قبضہ جما لیا، اور وہاں پر آباد جتنے بھی فلسطینی تھے ان کو ان کے گھروں سے نکال کر پناہ گزین کیمپوں میں رہائش دے دی۔ تو 78% سرزمین ایک سال میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی۔